آڈیو ادب میں خوش آمدید۔ ناول قراقرم کا تاج محل، قسط نمبر 3، چوتھی چوٹی۔ پیر 25 جولائی 2005۔ پوری رات بے چین و مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعائیں جو کھڑکیوں کے پیچھے سے جانک رہی تھیں تپش پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی۔ نشا اور عرصا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکے ہیں، اٹھ جاؤ۔ پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی تھیں۔ اب عرصا تم پر پانی پھینکنے لگی تھی۔ وہاں سے بھی جواب فوراً سے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ان کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی تو وہ اس کو گفٹ کرنے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاشی میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ اسے بے اختیار اپنی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے۔ ملے تو نا، وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سونا عرصا، کون کون جا رہا ہے حیات آباد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے اس نے عرصا کو مخاطب کیا۔ ہم سب؟ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ عرصا اور نشا کے ارادے بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموش ہی رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شیلا اور نشا کی دکانداروں سے بحث سن کر وہ اکتا گئی۔ شیلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور شیلا حیات آباد دوسری دفعہ آئے تھے۔ باجی ام سے قسم لے لو یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں سے کم کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ خالص جاپان کا مال ہے اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال دیتے ہیں۔ وہ 18-19 سال کا گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ شیلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا، مگر پریشی کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان سے آنے والا اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھانوں اور سکھ دکانداروں سے ہاسی بور ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ عرصا اور نشا اس کے بارے میں منہ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود بھی پری سو نہ سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے۔ کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس؟ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں تک آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے… اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور عرصا اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپل کباب کھلانے لے گئیں۔ افق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی تاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس کے قابو کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ لان کے طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس لگی تھیں اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتا دو، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور باوردی ویٹر کو دیکھا، پھر نفی میں سار ہلا دیا۔ وہ تو ٹھیک سے سن بھی نہ پائی تھی کہ عرصا اور نشا نے کیا آرڈر کیا تھا۔ سجی اور شاید چپل کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں، میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی جو کسی زمانے کا پورٹر تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح حشاش بجھاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد اور ستوا ناک والے ترک سیاہ نے عرصا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گمشدہ حصہ واپس مل گیا ہو۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اسے سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنے پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عرصا نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشے کی بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے عرصا بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے اس پورٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا۔ اب تک اس نے روح سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 کا قالین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا 1,500 میں دے دو۔
اور کیا تم یقین کرو گے؟ وہ بولا کہ ہاں لے لو۔ میرے خود آیا۔ افق لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا تو وہ رکھائی برتتی تھی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بے چین تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا، نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ گرے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں، کیپ میں بورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کے نان زیادہ پسند ہیں۔ سفید، بے حد سفید، آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا، وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی، ساتھ ساتھ روشن اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا۔ بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، ارسا کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہیں، بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں، ایک کوپے ماں کے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کر مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر تو بور ہوتے ہوں گے۔ قطعاً نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ آیا ہوں، اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو دو لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے تین کی بجائے دو لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے ہیں؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ او ہو ارسا، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوپے مائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے، انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورنٹ کا بل، ٹیکسی کا بل، ٹپ وغیرہ خود دیتا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ حد سے انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی جس کا پیٹ آدھا چپلی کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشے کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ چمبے سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بعد میں علم ہوا تھا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کے تعاقب سے بلی کو دیکھا۔ او ہاؤ سویٹ! جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دور سے آتی مدھم روشنی اور چاندنی کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا ہاسا برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر افق کو۔ وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائڈ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے روحی کیوں کر رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکانے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی کھال کو ابھی افق نے چھوا تھا۔ اس کی لمس کی تمازت اس سے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا الباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً جپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی فکر مندی سے اسے بھاگتے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منگل، 26 جولائی 2005۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلے ہی باہر باس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کال ریلیز ہے۔ انگریزی لب و لہجے اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کمرے کے استقبالیہ ڈیسک پر کوہنی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلارک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اس کا سرخ مفلر دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کو بے اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے روحی
والا انداز یاد آ گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ افق نے ڈیسک کلارک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلارک نے سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم۔ اپنے محسوس ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، از دس توماس؟ آئی ایم ارسلان۔ کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جینک یقین پلیز؟ وہ کسی جینک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اسے خاصی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو، کراکرم کے پہاڑوں پر میں واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی دار آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار کے آگے کر لیا تھا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشی نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیسے اس کی بے روحی اور بے اتنائی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوائے ایک مصنوعی ہول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی۔ حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اس لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ نے وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ وہ قفس میں قید اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی اس سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرہ اس کی بازگشت کر رہا تھا، کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں بھی اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں، پھر دیسی کوپے ماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی اکڑ، بے نیازی، بے اتنائی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصراً کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکی تھی، یا پھر شاید کل رات والا رویہ محض اس کو پرسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا پھر شاید وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن نفی انداز میں سوچنے لگا، میں غلط سوچ رہی ہوں۔ وہ نشا اور ارسا سے بات کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ پھر میں نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاصا جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کو سیر کرنے کا عزم لیے میرے دیس آیا ہے، اور چند دن ان خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہم سفر تھا، وہ کیوں ہم اس کی خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ مارگلا کے پہاڑوں پر جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت مناظر کو اپنی پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پنپ بھی رہا تھا تو اس نے قطرے جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا تھا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا ہے، میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ تب تک آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر ظفر نے وضاحت دی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے مارگلا کے
पहाड़ों पर चढ़ चुकी थी। इस वक्त भी वो दरगई के सुर्ख और भूरे खुश्क पहाड़ बहुत ऊंचे थे। सड़क कुशादा थी, दाएं जानब खाई और बाएं जानब पहाड़ था। जफर बस का तेल पानी चेक करने लगा। इफ्तिखार साहब और शहला करीब मौजूद खोखे की तरफ कोल्ड ड्रिंक का कॉर्नर था, वहां चले गए। अहमद अंकल तस्वीरें खींचने लगे, उफक भी तस्वीरें बना रहा था। वहां सड़क खाली ही थी। चंद मिनट बाद कोई ट्रक या कार गुजर जाती। सुबह 8:30 बजे का वक्त था। मौसम पेशावर की निस्बत खुशगवार था। सुनो प्रीशे, वो पहाड़ के दहाने पर एक सुर्ख पत्थर पर अपने कीमती सूट की परवाह ना करते हुए खामोश बैठी थी। जब उफक ने इसे आवाज़ दी, इसने सर उठाकर उफक को देखा। वो कैमरे गले में डालकर इसकी तरफ आ रहा था। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। सुन रही हूँ, तुम बोलो। खुद से असाबी जंग तर्क करके और मसनूई होल उतार के वो हंसी हल्की हो गई थी। तुम शर्त लगाओगी मेरे साथ? वो कल से मुख्तलिफ असली वाला उफक लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत जाऊंगी। वो पिछले दिन से मुख्तलिफ बिल्कुल असली वाली परीक्षे थी। ओह, इतनी खुद पसंदी? वो मुस्कुराया। खुद पसंदी नहीं, खुद एतमादी कहो। फाइन, तुम प्लीज एक शर्त लगाओगी? उफक का अंदाजा ऐसे था जैसे वो बचपन से दोस्त रहे हों। हाँ, अब बता भी दो। वो ऊपर जो पहाड़ी देख रही हो वो तकरीबन यहाँ से 40 फुट ऊंची है। तुम मेरे साथ एक रेस लगाओ, देखते हैं ऊपर पहले कौन पहुंचता है। उफक ने हाथ से ऊपर झाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, एक मुखलिसाना मशवरा दूं? अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नीचे छलांग लगा दो तो यकीन करो बहुत जल्दी ऊपर पहुंचोगे। वेरी फनी। मैं इरसा और निशा को बुलाता हूँ, वो जजेस होंगी। वो पलटकर इन दोनों को बुलाने चला गया। जो जीतेगा इसे क्या मिलेगा? इन तीनों के वापस आने पर परी ने पूछा। निशा को इसके रवैये की तब्दीली पर खुशगवार हैरत हुई थी। मर्सिडीज बेंज नहीं, तिब्बत का रिटर्न टिकट। इरसा फौरन बोली। पूरी दुनिया अमेरिका कनाडा जाने की ख्वाहिश करती है, लेकिन तुम कोपे माँ तिब्बत से आगे मत बढ़ना। निशा इन लोगों में से थी जिनको कोपे माई के मुतल्लिक इल्म क्लिफ हेल और वर्टिकल लिमिट जैसी फिल्मों तक ही महदूद था। अलबत्ता तिब्बत को वो तिब्बत स्नो क्रीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जानती थी। अच्छा, खामोश रहो तुम दोनों। मैं बताता हूँ, जो हारेगा इसे जीतने वाले का डेर पूरा करना होगा। ठीक ठीक, तो मेरा डेर पूरा करने के लिए तैयार रहना। वो इत्मीनान से मुस्कुराई। देखते हैं मैडम। इसका अंदाज भी बहुत चैलेंजिंग था। अब शुरू करो, इससे पहले कि दूसरी ट्रैफिक आए और लोग तुम्हारे इस बचकाना एडवेंचर को देखें। फिर इन पहाड़ों पर पहला एडवेंचर शुरू हुआ। वो हासी पुर इत्मीनान थी, मगर 4 साल से वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ी थी। नतीजतन वो कदरे सुस्त थी और इन हारदार कांटों और झाड़ियों की परवाह ना करते हुए बहुत तेजी से अपने मतलूबा हदफ तक पहुंच गया था। वो चंद फुट ही पीछे रह गई थी। मैं जीत चुका हूँ। झाड़ी को छूकर वो नाहमवार ढलान में से रास्ता बनाता इसके करीब आया। शिकस्त के एहसास से इसके अंदर कोपेमा लड़की हासी बुरी तरह मजरूह हुई थी। मैं मुश्किल रास्ते से आ रही थी, जबकि जिस जगह से तुम चढ़े थे वो मुकामी लोगों का बनाया गया हमवार रास्ता है और इससे चढ़ना हासा आसान है। मैडम, जब जिंदगी का आसान रास्ता दे रही हो तो कठिन रास्तों से सफर नहीं किया करते। हमारी मंजिल एक ही थी तो रास्ता भी मेरे वाला ही चुनती। परीशा ने शाने चुका दिए। मैं हार मानती हूँ। बहरहाल, तुम शायरी अच्छी कर लेते हो। वो अपने जोगर्स नीचे वाले पत्थर पर रखकर उतरने लगी। उतराई चढ़ाई की निस्बत ज्यादा मुश्किल थी। शुक्रिया, और तुम्हें मेरा डेढ़ तो पूरा करना पड़ेगा। वो इसके अकब में उतर रहा था। बेहतर है कि वो आप सवाद पहुंचकर ही बताएं, क्योंकि जफर बुला रहा है। इरसा ने इनको जफर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सवाद कितनी दूर होगा यहाँ से? अपनी कमीज के दामन से चिपका एक कांटा अलग करते हुए परीशे ने पूछा। 2 घंटे। जवाब उफक की जानब से आया था। वो उफ करके रह गई। वो हर जगह का जुग्राफिया जान चुका था। कभी मैं तुर्की आई ना तो तुम्हारे मुल्क के चप्पे चप्पे का नाम नाम हिफ्ज करके तुम्हें भी इम्प्रेस करूंगी। बस की तरफ जाते हुए वो बोली। उफक इसके आगे था और इसका हाथ दरवाजे पर था। इसकी बात सुनकर वो ठिठक कर पलटा। कब आओगी तुर्की? इसके लहजे में खुशी और आंखों में उम्मीद थी। वो हंस पड़ी। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा। वो इसे रास्ता देने को पीछे हुआ। वो दरवाजे के साथ लगी रात पकड़कर अंदर चढ़ गई। इसी वक्त वो बहुत मध्यम आवाज में बोला, सुनो, हंसते हुए अच्छी लगती हो, हंसती रहा करो। परीक्षा के चेहरे से यकदम मुस्कुराहट गायब होगी। इसकी भवें तन गईं। वो तेजी से अपनी जगह पर बैठी और सख्ती से लब बेच कर खिड़की से बाहर देखने लगी। वो इसके मूड की खराबी को ना देख सका था। तकरीबन 10:30 के करीब वो लोग इन पहाड़ों तक पहुंच चुके थे, जिनके दामन में वादी सवात का खूबसूरत दरियाए सवात बहता था। ये इंसानी फितरत है कि पानी के करीब जाकर वो खुद को बहुत हसास विश्वास महसूस करता है। अक्सर जब हम दरिया के करीब होते हैं तो खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस करते हैं। आवाज़ बहुत अजनबी थी। परीशे ने ताज्जुब से सर घुमाकर पीछे देखा कि ये बात किसने कही है। इसे हैरत हुई क्योंकि ये इफ्तिखार साहब थे। ये बोलते भी हैं? मैं तो समझी थी गूंगे हैं। निशा ने बहुत मुतज्जब अंदाज में इसके कान के करीब सरगोशी की।
اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ صاحب نے یہاں تک کہ ڈرائیور کرتے ظفر نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لاب بینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا، اپنی دوست سے کہو اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا، پری، تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو۔ اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ ویسے اس کو یہ دورے 3 دن میں کتنی دفعہ پڑتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا کہ تم ہنستی رہو اور اتنی غصے والی اکھڑی اکھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بے مشکل مسکراہٹ لبوں تلے روکی۔ بہت معذرت، میں آئندہ اس سے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر۔ اب اس طرف دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کا چہرہ اپنی دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی۔ سبزے سے ڈھکے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا اس کا پارٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔ پانی بہت نیلا تھا، جس کے اوپر جاگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں رکھے دیو قامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کلام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف کے پہاڑ سرسبز تھے، جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھیں۔ پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں تھی۔ فصلیں بوسیڑیوں کی شکل میں اگائی گئی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے تھے۔ کبل سے گزر کر جس وقت بس منگورا میں داخل ہوئی، وہ اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ ہٹانا بھول گئی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سید شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس مرغزار کی جانب روانہ ہو گئی، جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو والی سوات کا محل تھا، ہاں وہی۔ وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا اسے والی سوات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو 1 دن رہا تھا۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اس سے 2 قبل برس پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشی کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں، مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ آبادی سے بہت دور اس مرغزار میں واحد یہ ہوٹل ہے کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہارا ہوٹل تک پہنچتا ہے تو ظفر 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رہے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کہو 100 روپے کے دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا، تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے لے گا تو ہم شام تک تمہارا سر بیچے گا۔ بچہ سارے انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ او ہو، تو دے دو اور باقی پیسے تم رکھ لو۔ افق، وہ ایسا نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کے انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دے دیے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں۔
بس پھر سے چل پڑی۔ ریشے جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا، میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اسے احساس ہوا کہ کیچر کا دورنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بس سے ایک بار کیچر گرنے پر وہ پھر سے الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا، جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں، جہاں سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کی بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا، جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسی اور میز رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت، کس پر نگاہ نہ ٹھہرتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روش تھی۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا، نشا آہستہ سے اسے بتا رہی تھی۔ شیلا اور افتخار کو اس روش کی دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کمرہ مل گیا تھا، باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا دوسری منزل پر، نانگا پربت سار کرنا آسان ہے، دوسری منزل چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے یہ سنتے ہی کہ اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھیں، جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کی چاروں منزلیں اسی طرح مختلف بلندیوں مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، یہ احساس اسے انہیں عبور کرتے ہوئے ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے کا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی تھیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس نے بے اختیار جھنجلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ رکھا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کر پیچھے ہوا۔ سوری، اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا۔ پھر مسکراہٹ چھپانے کو روح آگے پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے، جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو۔ نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ چاروں نیچے جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روش جہاں ختم ہوتی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد چوڑے زینے بنے تھے، اسی جگہ پر ناشپتی کا ایک درخت تھا، جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپتی نہیں توڑ سکتے؟ اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں جھرنے کے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے سے آگے جنگل ہیں، وہاں جنگلی ناشپتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے نا؟ یہ انفارمیشن ہم پر اپنے علم کو روب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، دراصل میں جنیک جنگلی ناشپتی بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تھا تو وہاں چشمے کے اوپر ہم نے ناشپتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جنیک کون؟ ارسا اور نشا نے پارکنگ لاٹ کا احاطہ عبور کرتے ہوئے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ میرا دوست جنیک یقین۔ اس کی آواز قدرے پژمردہ سی ہو گئی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، شاید سفر کے باعث تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے جوگرز پر مٹی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھے رکھے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ افق جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں مگر چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا۔ اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی ہی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ پر سے گر رہی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارسا اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھی۔ وہ چلنے کی بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدرے وضاحت دینے والے انداز میں بولا، سوری، میں سمجھا تم گرنے لگی ہو۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی سے گور رہی تھی۔ پری، میں… اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔
تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے، اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائکنگ کرنے نکلے ہو، ہاں؟ اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھے بتا ہی دو، میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں دوائی دے سکتی تھی، مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے۔ تم انتہائی فضول انسان ہو، فوراً واپس چلو میرے ساتھ۔ وہ جو پہلے بوکھلا گیا تھا، اب مسکراہٹ لبو تلے دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میرا نہیں خیال کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے لگ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں، میں ہوں، سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ بھی سر جھکائے اس کی فکر مندی بھرے غصے سے محسوس ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر میں واقعی اتنا زیادہ؟ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں محض ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوراً پیچھے نہ ہوتا تو اسے جا ٹکراتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابیداری سے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمروں تک لے آئی۔ اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سو جانے کو کہا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا، بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو، ڈاکٹر کے سامنے اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے آ گئی۔ دوسری منزل پر کمروں کی قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل کا تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں کھائی تھی، جھاڑیوں اور چند درختوں کی معمولی باڑ سی بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال لائی اور لان کے وسط میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو جاگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لیے اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ افق کے کمرے کی جانب نگاہ بھی دوڑا لیتی۔ ایک بار جا کر دیکھ بھی آئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کے قریب آتے دیکھ کر ایک بندر تو چھپاک سے غائب ہو گیا، جبکہ گھاس پر لیٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا۔ وہ لان کے دہانے پر سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریچے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ تم، اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں کی شرارت بری شہد رنگ آنکھوں اور اس کے لبوں پر چھپی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی، اب بہت شناسا لگ رہا تھا۔ بلکہ نہیں، وہ شاید اس کو پیما کو صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے بھی پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے۔ اسے لگا کہ افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تب ہی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرے سے پسینے سے تر تھا۔ افق، پریچے نے اس کے نزدیک ہو کر باغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں سے نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا۔ افق اٹھو، اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین ہنا دے دو، میرا آکسیجن کین۔ اس نے درمیان میں ترک زبان کو کوئی لفظ بولا تھا جسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کنیسٹر کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے؟ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا ہاتھ دیکھا ہے۔ ہاں؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب کمر کی یہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانا خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ روح موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو،
جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم سے چلایا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کوپے ماں تھا۔ وہ تو جسمانی تکالیف کے خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر ایک ہاتھ سے اس طرح کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانا خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشی نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ان سے آن ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا۔ میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کریں نا، ڈارون کہتا تھا نا انسان پہلے بندر تھے۔ کیوں فک بھائی، انسان پہلے بندر تھے یا نہیں؟ البتہ ڈارون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ یہ تھی آج کی قسط نمبر 3۔ کہانی بڑی آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہے۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔